مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ اور اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے یہ تو آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ لگاتار مختلف بستیوں میں ہماری ٹیمیں پہنچ رہی ہیں اور آپ کی امانتیں مستحقین تک پہنچنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں رمضان کے اس مہینے میں، اور لگاتار کام جاری بھی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ اور بستیوں میں پہنچیں گے اور اس کے بعد جو اس کام کو روک دیا جائے گا۔ ناظرین دراصل میں اس وقت ایک ہی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے ابھے کمار اور اس کی تحریر۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 دن پہلے یا کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ عرفان پٹھان اور امت مشرا کے درمیان میں کس طرح ٹویٹر میں کچھ تبصرے پڑھنے کو ملے اور اس کی وجہ سے یہ سرخیاں بنی، اور اس میں امت مشرا کی اسلاموفوبیا کھل کر کے سامنے آئی تھی، جس کو لے کر کے ابھے کمار نے بہترین انداز میں اپنی تحریر کے ذریعے سے تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق فرقی گیندباز امت مشرا نے 22 اپریل کو ایک ٹویٹ کیا اور مسلمانوں کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ مسلمان آئین کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ سابق لیگ اسپنر مشرا لکھتے ہیں کہ میرا ملک، میرا خوبصورت ملک دنیا میں سب سے عظیم ملک بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب کچھ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارے ملک کا آئین ایسی کتاب ہے جس کی تعمیل سب سے پہلی ہونی چاہیے۔ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے امت مشرا نے 22 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، جبکہ 36 ایک روزہ میچ میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ بطور کھلاڑی وہ بین الاقوامی سطح پر بہت کامیاب نہیں ہو پائے، یہی وجہ ہے کہ ان کا کیریئر بہت ہی چھوٹا ہے۔ مگر ان دنوں مشرا جی کو میڈیا کافی توجہ دے رہا ہے۔ شاید اتنی میڈیا اٹینشن تو ان کو تب بھی نہیں ملی تھی جب وہ بھارتی ٹیم کے حصے دار تھے۔ کیا یہ ممکن ہو کہ مشرا جی نے بھگوا طاقتوں کے بیانیہ کو دانستہ طور پر بڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سیاست میں بھگوا جماعت کی ٹیم کی طرف سے ایک نئی سیاسی پاری کی شروعات کرنے کا من بنا چکے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب تو انہی کے پاس ہے، مگر یاد رہے کہ مشرا جی کا ایک ٹویٹ بھارتی ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عرفان پٹھان کی ٹویٹ کے فوراً بعد آیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پٹھان کو بولڈ کرنے کے لیے امت مشرا کو بھگوا جماعت نے گیند تھما دی ہے۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کھلاڑی کے اندر میں گیند کو ٹرن دینے کی صلاحیت ہے، وہ اب فیکٹ اور تاریخ کو گھمانے کے کام میں لگ گیا ہے۔ اس مشکل بھرے حالات میں عرفان پٹھان نے ہمت سے کام لیا۔ انہوں نے ایک سچے انسان اور ایک محب وطن کے طور پر ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کی۔ عرفان پٹھان کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ سرکار کی بیانیہ کے خلاف بولنا کتنا جوخم بھرا ہے، مگر عرفان نے اپنی ضمیر کی آواز سنی اور انہوں نے وہی کیا جو ایک سچا ہندوستانی سے توقع ہونی چاہیے۔ عرفان نے 21 اپریل کو ٹویٹ کرتے ہوئے مظلوموں کی ترجمانی کی اور کہا کہ میرا ملک، میرا خوبصورت ملک کو ایک عظیم ملک بننے کی صلاحیت ہے، مگر عرفان پٹھان کا یہ ٹویٹ ملک کے حالات کو بیان کر رہا تھا۔ ملک میں بڑھ رہی فرقہ پرستی کے واقعات اور مسلمانوں کے خلاف بڑھ رہی اشتعال انگیزی، نفرت اور تشدد کے معاملوں کے خلاف عرفان کی طرح ملک کا سیکولر اور انصاف پسند طبقہ بہت افسردہ ہے۔ لوگوں میں غم اور غصہ اس بات سے بھی بڑھ گیا ہے کہ پولیس انتظامیہ اور سرکار شرپسندوں کو پکڑنے کے بجائے الٹا مظلوم مسلمانوں کو پکڑ کر جیل بھیج رہی ہے، اور غریب محنت کش مسلمانوں کو بنگلہ دیشی، روہنگیا اور دہشت گرد کہہ کر نہ صرف بدنام بلکہ قانون کی روح کے خلاف جا کر ان کے گھروں کو بلڈوزر سے دن کے اجالے میں اور میڈیا کے کمرے کے سامنے توڑ رہی ہے۔ ملک کے بہت سارے حصوں میں دانستہ طور پر بھگوا شرپسندوں نے رام نومی کا جلوس نکالا۔ ایک سازش کے تحت جلوس کو مسلم علاقوں ان کے مذہبی مقامات سے گزارا گیا۔ اتنا ہی نہیں، کئی بار مسلمانوں کو گالی دی گئی اور تلوار کو جلوس کے دوران نچایا گیا۔ پھر شرپسندوں نے مسلمان ان کے مذہبی مقامات پر پتھر بھی چلایا۔ کوشش پوری تھی کہ مسلمان کچھ کرنے پر آمادہ کیا جائے اور پھر اس کو کچلنے اور امن کو بحال کرنے کے نام پر مسلمانوں کو مزید مارا اور پیٹا جائے۔ انتخابات سے قبل فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھنے کے مقصد سے یہ سب ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار مسلمانوں کے اوپر ہو رہے حملوں پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عرفان کا بیان کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو کسی کا کھلے طور پر نام بھی نہیں لیا۔ اشارے اشارے میں انہیں بڑی بات کہہ ڈالی کہ اگر ہم نے باہمی لڑائی اور جھگڑے کو دور کر دیا اور سب سچے طریقے سے کام کرنے لگے تو اپنا پیارا ملک صحیح معنوں میں دنیا کا ایک عظیم ملک بن جائے گا۔
اس بات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر ہم دھرم اور مذہب کے نام پر یوں ہی لڑتے رہے تو اس سے ملک کو کمزور ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات تو معمولی سے معمولی انسان جانتا ہے کہ اتحاد میں طاقت ہوتی ہے، مگر یہ بات ناقابل فہم ہے کہ عرفان کی بات امت مشرا کو اتنی بری کیوں لگ گئی کہ وہ ٹویٹ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج عرفان کے بہانے مسلمانوں کو نصیحت دینے والے مشرا جی نے اصل موقع پر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے اس وقت تو ٹویٹ نہیں کیا جب دہلی دنگوں میں مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا۔ مشرا جی کا کوئی رد عمل تب بھی نہیں آیا جب اخلاق کو ہجومی تشدد مار رہا تھا۔ ان دنوں جب ملک نفرت اور اشتعال انگیزی کی آگ میں جل رہا ہے، اس کے خلاف مشرا جی نے ابھی تک کچھ نہیں لکھا۔ آخر کیوں امت مشرا کو عرفان کی بات اتنی خراب لگی کہ وہ اس کے رد کرنے کے لیے آ گئے؟ آخر کیوں عرفان کی ٹویٹ کے جواب دیتے انہوں نے ایسی باتیں کہہ ڈالی جن سے فرقہ پرستوں کو تقویت ملتی ہے؟ دراصل مشرا جی کا ٹویٹ اسلاموفوبیا کی ایک مثال ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور ان کے بارے میں غلط فہمی کا ہی دوسرا نام اسلاموفوبیا ہے۔ اسلاموفوبیا کے جراثیم سے بیمار شخص کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان سیکولر نہیں ہوتے، ان کے دماغ میں مسلمانوں کے حوالے سے بہت زیادہ تعصب بھرا رہتا ہے، جیسے مسلمان تو جمہوریت اور سیکولر آئین کے خلاف ہوتے ہیں، وہ تو مذہب کے قید سے آزاد ہو نہیں سکتے، وہ سیکولر اور ریشنل بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو اب بھی عہد وسطیٰ میں جیتے ہیں، ان کے اندر میں جدید خیالات کا فقدان ہوتا ہے۔ وہیں اکثریت گروپ مساوات، آزادی، جمہوریت میں یقین رکھتا ہے۔ جہاں مسلمان تنگ نظر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے مذہب سے رہنمائی پاتا ہے، ان کے دلوں میں آئین کے تعین کوئی احترام نہیں ہوتا۔ وہیں اکثریت سماج قانون کی راہ پر چلتا ہے۔ جس طرح اسلاموفوبیا سے متاثر شخص سمجھتا ہے کہ مسلمان صرف اور صرف اپنے مذہب اور اسلامی قانون کو مانتے ہیں، ان کے دلوں میں ملک کے قانون اور یہاں کے آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسی طرح امت مشرا نے عرفان پٹھان کی باتوں کو کاٹتے ہوئے مسلمانوں کو آئین مخالف کہہ ڈالی۔ مشرا جی نے جو بات کہی وہی بات ملک کے فرقہ پرست ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں۔ اقلیتیں اکثریت اور ملک کا دشمن ہے۔ فرقہ پرست ہمیشہ بائنری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثریت سماج قانون کو مانتا ہے اور سیکولر ہے، وہیں دوسری طرف اقلیت سماج مذہب کی زنجیر میں قید ہے اور وہ سیکولر نہیں ہو سکتا۔ مشرا جی کو یہ کون بتلایا کہ ملک کے لیے قربانی دینے والوں میں مسلمان کسی دوسرے سماج سے کم نہیں تھے؟ فسادات کے دوران جانیں ان کے سب سے زیادہ گئیں، مگر انہی نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا اور مشکل سے مشکل لمحات میں ہم آہنگی کے جذبے سے کام لیا اور قانون کا احترام کیا۔ مشرا جی کو یہ کون سمجھایا کہ ملک کے آئین کی سب سے بڑی بے حرمتی 6 دسمبر 1992 میں ہوئی جب دن کے اجالے میں قدیم مسجد کو منہدم کر دیا گیا تھا؟ کیا مشرا جی یہ نہیں جانتے ہیں کہ بھگوان رام کا نام لے کر سیاسی مفاد کو پورا کرنے والے کون لوگ تھے جنہوں نے آئین کے ساتھ غداری کی؟ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک لمبے وقت تک ہندوستانی آئین کو بیرونی نظریات پر مبنی دستور کہہ کر اسے ٹھکراتے رہے۔ کل کے آئین مخالف آج ملک کے سب سے بڑے محب وطن بن گئے اور خود کو آئین کے چیمپئن کہہ رہے ہیں۔ دراصل ملک میں آئین مخالف مسلمان نہیں، صحیح معنوں میں فرقہ پرست جو لوگوں کو دھرم کے نام پر لڑاتی اور غریبوں کا حق مارتی ہے، وہ آئین مخالف ہیں۔ یہ سمجھانا پڑے گا مشرا جی کو۔ یہ کہتے ہوئے ابھے کمار نے اپنے مضمون کے حوالے سے ان دونوں کے درمیان میں ٹویٹ کو لے کر کی جو بات سامنے آئی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،